جتنے سادات ہیں، سید سادات ہیں، ان سادات کا دادا علی المرتضیٰ ہے۔ دادا کون ہے؟ نانا ابو بکر صدیق ہے۔ دادا علی المرتضیٰ، نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اہل تشیع کا معتبر ترین فقہ کی کتاب۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، یہ جو میرا تلوار ہے، اس تلوار کے دستانے پر میں سونا لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ سونے کا جوڑ اس میں لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ ویسے چونکہ مرد کو سونا پہننا حرام، مرد کو سونا پہننا، سونے کی زنجیر حرام، سونے کی انگوٹھی حرام، سونے کی گھڑی حرام، سونے کے چمچ میں کھانا حرام، سونے کے برتن میں کھانا حرام، مردوں کے لیے اسلام نے حرام کر دیا۔ اس خدشہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے سوال پوچھنے والے نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، کیا کوئی اپنے تلوار پر سونے کا دستانہ چڑھا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں چڑھا سکتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق نے چڑھایا تھا۔ سائل تعجب میں آ گیا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ مسئلہ پوچھ رہا تھا تلوار کا۔ امام جعفر صادق نے ادب سے نام لیا، شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ پھر معترض نے، اسائل نے سوال کیا کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا جس کو اللہ صدیق کہے، جس کو اللہ کے رسول صدیق کہے، کسی کو ابو بکر صدیق کے صدیق کہنے سے اعتراض کیا ہے؟ پھر امام جعفر صادق نے انہیں بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق کو آپ معمولی سمجھتے ہیں، یہ حضور کے ساتھی ہیں، صاحب غار بھی ہیں، صاحب مزار بھی ہیں، صدیق کا لقب، عتیق کا لقب پانے والے ہیں، اور میرے نانا جان بھی ہیں۔ میرے نانا، بولو میرے نانا جان بھی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں، ان کے وہ معاملات جو ہیں آپس میں رشتہ داریاں، ایک عنوان میں تقریر کا سوچ رہا تھا کہ اہل بیت کے اصحاب رسول سے کیا کیا رشتے تھے، اور اس پر الحمدللہ مواد اکٹھا کر دیا ہے۔ مواد اکٹھا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء کے ہاں کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب کے ٹائٹل پر یا ڈائری پر نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ بات فلاں کتاب کے فلاں صفحہ پر موجود ہے۔ جب مکمل مواد موجود کرنے کے بعد اس کو یکجا کرتے ہیں، جب یکجا کرنے کے بعد وہ سب اپنے ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، پھر آ کے پبلک میں بڑے دلائل کے ساتھ وہ بات واضح کرتے ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تشیع کے کتب کے مطالعے سے اہل بیت اطہار کا صحابہ کرام سے رشتہ داریاں میں نے لکھ دیا ہے، کون کس کا داماد ہے، کون کس کا پوتا ہے، کون کس کا نواسا ہے، کون کس درجے کا، کس مقام کا امام ہے، یہ تمام شخصیات پر انشاءاللہ العزیز کبھی گفتگو کر کے بتا دیں گے۔ جو اہل بیت کے محب ہوں گے تو وہ صحابہ کے بھی محب ہوں گے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ، ان تین خلفاء کا تو انتہائی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری میں قربت ہے، جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ منتہی الاعمال عباس قمی نے اہل بیت اطہار کے سیرت پر کتاب لکھی، اہل بیت اطہار کی شخصیات کا ذکر کیا ہے۔ اس منتہی الاعمال کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں، رشتہ داریاں موجود ہیں۔ حق الیقین کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، جلاء العیون کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، منہج الصادقین کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، تفسیر قمی کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں، فروغ کافی کے اندر یہ رشتہ داریاں موجود ہیں۔ کس کتاب سے آپ بھاگو گے؟ یہ تمہاری کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ڈنکے کے چوٹ پایا جاتا ہے، اور پھر جس طرح تم نے تنقید کی ہے صحابہ کرام کی، وہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح تم نے اسلام کہ ان مشاہیر شخصیات کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے، وہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ لہٰذا ہم تفرق و آبازی کے حق میں نہیں ہیں، ہم اتحاد امت کے قائل ہیں، ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد محبت کی فضا کا درس دینے والے ہیں، اس لیے ہم وہ باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، البتہ وہ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے کیا کیا رشتہ داریاں۔ باقی تو نہ مانو، اتنا تو مان لو کہ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کا سسر ہے۔
باقی نہیں تو اتنا تو مان لو عمر فاروق مصطفیٰ کا سسر ہے، باقی نہیں تو اتنا تو مان لو عثمان غنی مصطفیٰ کا داماد ہے، اس کا تو انکار نہ کرو نا۔ جب تم نے اتنا مان لیا جن کی رشتہ داریاں خود مصطفیٰ کریم سے ہے، تم کہاں بھاگو؟